دوستو، دین اسلام کا پرچم اور توحید کی دعوت پوری دنیا کے ہر ایک خطے تک پہنچانے کا مقصد دین کے مجاہدوں نے پورا کر دکھایا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور 7 سمندر پار اللہ کی توحید کو پہنچایا۔ ایسے ہی سمندر کے دوسری چھور پر موجود یورپ کا وہ علاقہ کہ جسے دنیا اسپین کے نام سے جانتی ہے، وہاں پر محض 12,000 کا لشکر لے کر جس مجاہد نے اسلام کا پرچم پورے اسپین میں لہرایا، اس مرد مجاہد کا نام طارق بن زیاد ہے۔ طارق بن زیاد کی گنتی سب سے طاقتور لوگوں میں کی جاتی ہے۔ آپ نے اپنی بہادری اور جذبہ ایمانی سے پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ طارق بن زیاد کو اسپین کا فاتح کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس اسپین کو اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ فتح کر دکھایا تھا کہ جہاں پر عیسائیوں کی بے حد طاقتور حکومت ہوا کرتی تھی۔ طارق بن زیاد 50 ہجری یعنی کہ 640 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ آج کے الجیریا کی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی عربک ماحول میں گزاری تھی، لیکن آپ اپنے سرزمین کی زبان بھی مکمل طور پر جانتے تھے۔ خلافت راشدہ کے بعد امیہ خلافت کے دور میں آپ موجود تھے۔ اس دور کو امیہ خلافت کا سنہرا دور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور تک اسلام ایسٹ چائنا سے لے کر ویسٹ اندلس تک آ چکا تھا۔ اس دور کے خلیفہ الولید ابن الملک رحمہ اللہ تھے، جو کہ ایک تابعی ہے۔ اس دور میں آپ نے اپنی فوجوں کو دنیا بھر میں بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ مظلوموں کی مدد کی جا سکے اور نظام الہی کو پوری دنیا میں پھیلایا جا سکے۔ اسی دوران طارق بن زیاد رحمہ اللہ ایک بہادر مجاہد کے طور پر ابھر چکے تھے۔ موجودہ خلیفہ کی طرف سے 3 بڑے لشکر کو بھیجنا طے ہوا۔ ایک لشکر کو سندھ بھیجا گیا یعنی کہ آج کے انڈیا اور پاکستان کی طرف، دوسرا لشکر خراسان کی طرف روانہ ہوا اور تیسرا لشکر افریقہ کی جانب بھیجا گیا۔ طارق بن زیاد اسی لشکر کے ساتھ افریقہ روانہ ہوئے۔ اس لشکر کے کماندار کہ جن کا نام موسیٰ ابن نصیر تھا، ان کو کچھ وقت بعد ہی طارق بن زیاد کی بہادری اور ان کی طاقت کا علم ہوا، جس کی بدولت آپ کو تنجیرہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ مسلمان ابھی سمندر کے دوسری اور اسلام کا پرچم لے جانا چاہتے تھے۔ طارق بن زیاد تنجیرہ سے اسپین کی پہاڑوں کو دیکھا کرتے تھے اور اسے فتح کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو 7,000 کی فوج کے ساتھ لہروں کے اس پار جانے کا موقع ملا اور آپ چل پڑے۔ آپ اندلس کے سرزمین پر پہنچے کہ جسے آج دنیا اسپین کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے اپنا پہلا قیام جس جگہ پر کیا اسے جبل الطارق کہا جاتا ہے۔ آپ نے بنا وقت گوائے ترتجنہ کو فتح کیا۔ فتح کے بعد کچھ ہی دنوں میں یہ خبر عیسائی بادشاہ روڈرک کے پاس پہنچ گئی اور اس نے قریب 1 لاکھ سپاہیوں کا لشکر طارق بن زیاد کے مقابلے روانہ کیا۔ جیسے ہی طارق بن زیاد کو اس کا پتہ چلا، آپ نے موسیٰ النصیر سے اور لشکر کی مانگ کی، جس کی بدولت 5,000 کے تعداد میں مجاہدوں کا ایک اور لشکر آپ کے پاس آ پہنچا۔ آپ کی فوج جو اب 12,000 کی تھی، وہ اب 1 لاکھ کی فوج کے خلاف کھڑی تھی۔ آپ نے اپنے مجاہدوں کے سامنے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ آپ نے کہا، مجاہدوں، آپ کے پیچھے ایک سمندر ہے اور آپ کے سامنے آپ کا دشمن۔ آپ کہاں جاؤ گے؟ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ صداقت اور صبر کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کا دشمن آپ کے سامنے آ کھڑا ہے اپنے بڑے اور تیار فوج کے ساتھ، اور تمہارے پاس تمہاری تلوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے توحید کا دعویٰ اور اسلام کی حقانیت کو اس سرزمین پر پھیلانے کا وقت آ چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے ساری کشتیوں کو آگ کے حوالے کر دیا کہ جس سے وہ اس سرزمین پر آئے تھے، تاکہ مجاہدوں کو پلٹنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے اور ان کے جذبہ ایمانی کو اور زیادہ تقویت مل سکے۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ مجاہدوں نے 1 لاکھ کی فوج کا اپنے ایمان کی طاقت سے سامنا کیا اور خالق کے حکم سے پورے اسپین کو فتح کر دکھایا۔ اس فتح کے بعد اسپین پوری دنیا میں علم کا مرکز بن کر ابھرا۔ کئی صدیوں تک یورپ کے لوگ اسپین میں اسلامی علوم سیکھنے آیا کرتے تھے اور کئی طرح کا میڈیکل اور سائنس کا علم حاصل کرتے رہے۔ طارق بن زیاد کے اس فتح کے بعد تقریباً 800 سالوں تک اسپین پر اسلامی حکومت قائم رہی، لیکن 800 سالوں بعد اس اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ اسپین کی سبھی خوبصورت مسجدوں کو چرچ میں بدل دیا گیا۔
स्पेन में मौजूद सबसे बड़ा चर्च उस दौर में एक बेहद खूबसूरत मस्जिद हुआ करता था कि जिसका नाम मस्जिद कुर्तुबा था। आज वही इमारतें मस्जिद की खूबसूरती और मुसलमानों की हुकूमत की याद दिलाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।